اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ قیادت نبوی کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم نے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جرنی کے بارے میں ڈسکشن کی۔ ہم نے وہ لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ کے ایسپیکٹ سمجھنے کی کوشش کی جس کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے وہ لوگ جو ان کے ٹائم میں ایگزسٹ کرتے تھے اور آنے والے آج 1447 سال کے تمام انسانوں کو، تمام کائنات کو انفلوئنس کیا۔ ہمیں یہ سمجھ آیا کہ سچویشنل لیڈرشپ یعنی اپنے لیڈرشپ سٹائل کو اڈیپٹ کرنا، چینج کرنا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو سرکمسٹانسز، ہمارے پیغمبر نے ہمیں کیسے سکھایا۔ لیڈرشپ کی دنیا میں سچویشنل لیڈرشپ، پارٹیسپیٹیو لیڈرشپ، سرونٹ لیڈرشپ اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ لیڈرشپ کا پوری دنیا میں ذکر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سب سے کمپریہنسو فریم ورک قیادت نبوی کا ہی فریم ورک ہے جس کے اندر وہ تمام ایٹریبیوٹس، بیہیویئرز اور لیڈرشپ ایکیومن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج شیخ بلال احسن موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ہمارے پیغمبر کا مدینہ منورہ یثرب ایٹ دا ٹائم میں آنا اور وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے بارے میں سیکھا اور سمجھا کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے جنہوں نے نیسیسیٹیٹ کیا کہ ایک فریم ورک اور ایک کانسٹیٹیوشن کا ہونا ضروری تھا۔ شیخ صاحب، وہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے کون سے ہائی لیول ایسپیکٹس ہیں یا فریم ورک ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے، کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے یا کسی بھی امپلائی سیٹنگ میں کون سے وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو یو مسٹ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما جزاکم اللہ خیر۔ پلیزر ٹو بی بیک آن دا شو۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے ساتھ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہونی چاہیے اس کو دوبارہ ویسے ریوائیو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت ایک لیڈر نہیں تھے جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے اور نبوت کے عہدے پہ فائز ہوئے، وہ 1447 سال کے بعد لیڈر نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت آنے والی تمام لوگوں کے لیے ایک پرفیکٹ رول ماڈل ہیں اور رہیں گے۔ ہم الحمدللہ اسٹارٹنگ فرام پری پروفٹہڈ all the way covering the Meccan era, now we are into the first year of ہجرت، اور اس فرسٹ ایئر آف ہجرت میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری، آپ کے مدینہ شریف تشریف آوری کے بعد جو کی ایونٹس ہوئے ان کے اوپر غور کیا، اور پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن اور لیڈرشپ کا ایک ماسٹر سٹروک جسے ہم نے میثاق مدینہ کے نام سے سمجھا، اس کے بارے میں ڈسکشن کی۔ بیکاز اٹس بین اے ویک سنس پیپل لاسٹ ہرڈ اباؤٹ کہ میثاق مدینہ کیا تھا، تو جسٹ ٹو ریکیپ کہ اس معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر یہ جو ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اس کے اندر کی فیچرز تھے کیا کیا۔ اصل میں سب سے اہم بات تو یہ تھی کہ مدینہ منورہ کیونکہ مختلف کمیونٹیز سے بنا ہوا تھا، یثرب ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اٹ واز ناٹ جسٹ دی pagans who were living them from before, but Jews has come over there as well, and then of course the Muslims have come, and now a lot of pagan tribes had turned into Muslims as well. تو ایک سیٹ کمیونٹی کے اندر ایک چینج آیا تھا، اور اس چینج کی وجہ سے there were a lot of disruptions that were taking place، اور یہ disruptions جو ہیں یہ آگے جا کے مسلمانوں کے لیے ہارمفل ہو سکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک فریم ورک کمیونٹی کی کنسنسس کے ساتھ بلڈ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا گیا۔ اس میں سب سے پہلے بات تو یہ کہی گئی کہ اس پوری کے پورے علاقے کو ایک کمیونٹی
امت الواحدہ کے نام سے کہا گیا، یعنی کہ یہ ایک کمیونٹی ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز جوز، مشرک، پیگنز اور مسلمز اوور دیر. یہ سب ایک کمیونٹی ہے، یہ سب اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ سب ایک ہیں. اور کیونکہ یہ سب ایک ہیں لہٰذا ان سب کو ریلیجیس فریڈم بھی دیا گیا کہ اب ایز ون کمیونٹی اگر اس کمیونٹی کے اندر آپ بطور مسلمان رہنا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے، آپ بطور مشرک رہنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بطور یہود رہنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، آپ کو مکمل ریلیجیس فریڈم آپ کو اویلیبل ہے. پھر اس کمیونٹی کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں اسٹرکٹ لا کی انفورسمنٹ کی گئی، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ لا از فار آل، ون فار آل. یہ نہیں ہے کہ اس میں جو انفلوئنسرز ہیں، جو انفلوئنشل پیپل ہیں ان کے لیے مختلف لا ہوگا، جو ونریبل کمیونٹی ہے اس کے لیے مختلف لا ہوگا. سب کو ایک لا دیا گیا اور اس لا کی بیسس جو ہے وہ بنایا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قواعد ہیں ان کو. پھر آپس میں کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے آربیٹریشن کا میکنزم ڈیولپ کیا گیا کہ اگر کسی کے اندر آپس میں ود ان دا کمیونٹی کوئی کانفلکٹ ہو بھی جاتا ہے، لوگ ہیں آپس میں، زمین کا مسئلہ ہو سکتا ہے، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، اگر کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے تو وہ آربیٹریشن ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آربیٹریٹر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے آربیٹریشن ہوگی. پھر اس کمیونٹی کو سینس آف کمیونٹی دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز انٹروڈیوس کروائی کہ وی ول آل ڈیفینڈ ایچ ادر. سو ناٹ اونلی وڈ وی ناٹ فائٹ آپس میں، ہم اگر کوئی ایکسٹرنل پارٹی بھی آ کے ہمارے ساتھ لڑنا چاہتی ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ تو اس کے دشمن ہے، وہ جا کے دیکھ لے کیا کرنا ہے. وی ول آل بی ڈیفینڈنگ ایچ ادر. An attack on one community would be considered, attack on part of the community would be considered an attack on the entire community. تو پوری کمیونٹی کو ایک ڈیفینس میکنزم بھی مل گیا، ایک سینس آف سیکیورٹی ہوگی کہ سڈنلی وہ چھوٹے چھوٹے فریکشنز نہیں تھے، اب ایک بہت بڑا گروپ اکٹھا ہو گیا. پھر اس بات کو بہت اسٹرکٹلی امپوز کیا گیا کہ اگر کوئی غداری کرتا ہے، there is any treachery، کہ اگر کوئی جا کے کوئی ایک پارٹی جا کے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ جا کے کوئی ایسی ٹریٹی کر لیتی ہے جو کہ کمیونٹی کو ہارم پہنچا سکتی ہے، یا کوئی کمیونٹی کی بات ہے وہ لیک کر دیتی ہے، تو دیٹ ول بی ڈیلٹ سیویئرلی. یعنی کہ اس کے لیے ایگری کر لیا گیا کہ اگر اس وقت اس کو جا کے پنشمنٹ دی گئی یا اس بندے کو، اس کمیونٹی کے جو سب کمیونٹی ہے اس بندے کو پنشمنٹ دی گئی تو وہ باقی اس جو سب کمیونٹی ہے وہ ریزسٹ نہیں کرے گی، وہ ایکسیپٹ کرے گی. اور سب سے جو اچھی بات وہ کہے گی کہ ایک خاص طور پر اس بات کو ایمفسائز کیا گیا کہ اس پورے علاقے کے جو غرباء ہیں، جو مسکین ہیں، وہ جو ہیں محفوظ ہوں گے، ان کو ایز اے کمیونٹی پروٹیکشن دی جائے گی، ان کو کچلا نہیں جائے گا، ان کو جو ہے روندا نہیں جائے گا. یہ وہ باتیں تھیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ٹچ اپون کی تھی. یہ میثاق مدینہ تھا اور یہ ایک نہایت ہی زبردست ماسٹر اسٹروک تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم شیخ بلال احسن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کمیونٹی، بزنس، پروجیکٹ یا کسی انیشیٹو کا بھی بگننگ ہوتی ہے، سٹارٹ ہوتا ہے، تو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت وہ ویلیوز، وہ ایتھوس اور وہ فریم ورک انٹروڈیوس کیا جائے جو کہ پھر اس تھرو آؤٹ جو جرنی ہے اس کے اندر کنسسٹنٹ رہے. ہم نے سیکھا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام دا ویری بگننگ وہی ویلیوز، ایتھوس اور فریم ورک کا استعمال کیا جو کہ مسلم ویلیوز اور اسلامک ویلیوز ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انکلوسیوٹی کی بھی اگزامپل قائم کی. تو آف کورس اسلام نے ان سب لوگوں کو جو اس وقت مدینہ منورہ کے رہائشی تھے ان کو ایک آئیڈینٹی بھی دی اور ان کے ساتھ انکلوسیوٹی اور کیئر کے ساتھ پیش آئی. جی بالکل عمر، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ماسٹر اسٹروک تھا وہ تھا ہی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک تو کانسٹیٹیوشنل ویژن دے دیا ہر ایک کو. آپ نے بتا دیا کہ یہ فریم ورک ہے، کانسٹیٹیوشن فریم ورک ہوتی ہے، آپ نے فریم ورک دے دیا. پھر اس فریم ورک میں جو ویلیوز تھیں وہ اسلامک لا سے ڈریون تھیں، اور اس فریم ورک میں جو سینٹرل پوائنٹ تھا آف ایوری تھنگ کمنگ ٹوگیدر
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. سو وائل ایوری بڈی ہیڈ دا سینس کہ جی ہم سب اس میں انکلوڈیڈ ہیں اور ہم سب کو اپنے ایکول رائٹس مل رہے ہیں, there was also this thing کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم is the center figure and Islamic laws are the governing laws. اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ کیونکہ مکہ مکرمہ was a consistent, جس کو homogeneous society کہتے ہیں, کیونکہ ایک ہی طرح کا تھاٹ پروسیس, ایک ہی لینگویج اور ایک ہی ریلیجس بلیفس تھے. جب ہمارے پیغمبر مدینہ منورہ یعنی یثرب آئے تو اس کے اندر ڈفرینٹ ریلیجس اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے ساتھ ان کو ڈیل کرنا پڑا. سو جو کانسٹیٹیوشن تھاٹ اور فریم ورک مکہ مکرمہ میں ریلیونٹ تھی اس کو مدینہ منورہ میں آ کے چینج کرنا پڑا. یہ وہی ایگزامپل ہے آف سچویشنل اور اڈیپٹیو لیڈرشپ جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہماری کانورسیشن شیخ بلال احسن کے ساتھ کنٹینیو رہے گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شیخ بلال احسن سے ایک سمری آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ یعنی وہ فریم ورک جس نے اس وقت کے مسلمانوں کو اکٹھے جوڑا, جو لوگ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں رہائشی تھے ان کو ایک سینس آف آئیڈینٹی اور بلانگنگ دی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انکلوسیوٹی اور سیفٹی کے میجرز بھی دیے. اب ہم انہی سیلینٹ فیچرز کو ذرا ڈیپ ڈائیو اسٹڈی کرتے ہیں اور شیخ بلال احسن سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کون سے لیڈرشپ ایٹریبیوٹس ہمارے پیغمبر کے نظر آتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے فریم ورک میں اور اس کی اپلیکیشن میں. شیخ صاحب ہمیں بتائیں ہم کون سے وہ ہمارے پیغمبر کے لیڈرشپ ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں ایٹ دس ٹائم جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے. ایک تو جو ہر لیڈر کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے وہ ہے وچ میکس اے لیڈر اسٹینڈ آؤٹ فرام دا ریسٹ, وہ ہے فور سائٹ. جی, ایک ویژنری تھنکنگ. لیڈر جو ہے وہ مومنٹری ڈیسیجنز نہیں لے رہا ہوتا. وہ جب کوئی ڈیسیجن لے رہا ہوتا ہے صاف طور پہ اتنی بڑے لیول کی جہاں پہ ہر ایک اس سے امپیکٹ ہوگا تو وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے حساب سے لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو میثاق مدینہ کا بنانا بھی ایک بہت پرفیکٹ ایگزامپل ہے آئیڈیل ویژنری لیڈرشپ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس وقت نہیں دیکھا کہ مجھے مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اس سوسائٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے, پھر اکٹھا بھی اس بنیاد پہ کرنا کہ وہ ان اصولوں کے اوپر بنیاد ہوں جو کہ آگے جا کے ان کی زندگی کا اگر حصہ بن جائیں گے تو ان کے لیے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں ہوگا, بیکاز دے آر آلریڈی لیونگ بائی دا لاز آف اسلام. پھر وہ لوگ جب اکٹھے ہوں گے تو ایز اے یونیفائڈ فورس ٹو دی ایکسٹرنل فورسز ان کے لیے ایک ڈیٹرنٹ بن کے رہیں گے. تو ایک بہت بڑا ویژن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھ کے ایک پلورلسٹک سوسائٹی کو یونیفائڈ کر دیا. اور یہ چیز ہر لیڈر میں ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی ڈیسیجن لے رہا ہو وہ صرف امیڈیٹ فیوچر کا نہ سوچ رہا ہو بلکہ اپنے آگے کے مستقبل کا سوچ کر کہ میں نے اپنی کمپنی کو, میں نے اپنے بزنس کو, میں نے اپنے کام کو, میں نے جو اگر کوئی میں کیمپین چلا رہا ہوں اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے اور اس کے کہاں کتنے فور بیئرنگ افیکٹس کہاں تک ہوں گے, میری اس ایک ڈیسیجن کے کتنے ملٹیپلائر افیکٹس ہو سکتے ہیں, یہ سامنے رکھنا ضروری ہے. اور اسی ویژن کریشن اور فالوئنگ آف دا ویژن کے اندر ہمیں کنسسٹنسی بھی نظر آتی ہے. بالکل. تو فار ایگزامپل اٹس ناٹ لائک کہ اگر ایک دن کچھ ایسی چیز ہو گئی جس سے وہ ویژن ڈٹر ہو گیا یا ویژن کے اندر آبسٹیکلز آ گئے تو ہم اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اپنے ویژن کو چینج کر لیں. آن دا کانٹری ہمارے پیغمبر کا ویژن تا حیات جیسے آپ نے کہا وہ رحمت العالمین کا وہی کانسیپٹ, وہی ویژن جس کے ساتھ وہ ناٹ اونلی وہاں کے رہنے والے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے تھے بٹ آف کورس آج تک, اور جیسے آپ نے ذکر کیا ٹل دی اینڈ آف ٹائم انفلوئنس ہم ہوتے رہیں گے اسی فریم ورک کے ساتھ. بالکل. اور اسی میں جو سیکنڈ چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سوسائٹی کے اندر ایک کانسیپٹ آف ٹالرنس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی وہ انکلکیٹ کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دکھا دیا کہ ہم واحد کمیونٹی ہیں, ایک کمیونٹی ہیں اور اس کمیونٹی کو ہر ایک کو ایز دے وانٹ ٹو لیو, ایز دے وش ٹو لیو اس کی اجازت ہے. ان کو ریلیجس فریڈم ہے. نیچرلی ایز دے وانٹ ٹو لیو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی لا ہے, بٹ اپنا جو ان کی ایتھوز ہیں, جو ان کے ایتھکس ہیں, جو ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جو جس کو وہ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہے.
یعنی کہ وی آر ڈفرینٹ بٹ وی آر ون. وی آر ناٹ, مطلب ایک چیز سب کے اوپر فورس نہیں کی, سب کو آپس میں انکلوز رکھا. مسلمز کے طور پہ رہ سکتے ہیں, جوز ور فری ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. جو مشرکین تھے جو ابھی تک اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے, ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں تھی کہ چھوڑ کے آ جاؤ ورنہ کل تمہارے ساتھ قتال ہو جائے گا. ان کو اجازت تھی. تو ایک انکلوسیوٹی کا ایک لیڈر جو ہے, اگر وہ کسی ڈائیورس گروپ کو لیڈ کر رہا ہو تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کسی ایک گروپ کو دوسرے گروپ کے اوپر سپیریئر مت شو کرے. وہ یہ مت شو کرے کہ بھائی باقی انفیریئر ہیں, یہ سپیریئر ہے. اس کو انکلوسیو رکھنا, سب کو دکھانا کہ تم بھی اتنی امپورٹنٹ ہو جتنا یہ امپورٹنٹ ہے, اینڈ یو آر آل ایٹ دا سیم ٹائم ود اس. اور یہی وہ کوالٹیز شیخ بلال ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے جیروسلم فتح کیا, اور اس کے آنے والے بہت سارے ٹائم میں مسلمانوں کا ایک رویہ بن گیا نا. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایگزامپل سب صحابہ نے فالو کی جہاں جہاں وہ گئے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب سیدنا عمر جیروسلم میں آتے ہیں تو ایک سوال وہ جو وہاں کے اس وقت ریزیڈنٹ پوپ سے پوچھتے ہیں کہ ویئر آر دا جوز ان جیروسلم, اور وہ وہی رومن پوپ کہتا ہے کہ وی کل دیم, اینڈ ہی آسکس دیم وائی, آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو اتنے, جب بھی ہم کہیں جگہ کانکر کرتے ہیں ہزاروں سال سے ہم تو یہی کرتے ہیں. تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ اسی پوپ نے آپ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا ہمیں جانے دیں گے تو ہم کیا لے کے جائیں, تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ سب کچھ لے جاؤ کوئی آپ کے وہ نہیں. تو انہوں نے کہا آئی یو شیور, مطلب ہم تو صرف جو ہے وہ قتل و غارت کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں کچھ لے کے جانے کی اجازت نہیں دیتے. بٹ دس واز دا کوڈ آف کنڈکٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا تھا, اور وہی چیز پھر صحابہ اکرام نے آگے لے کے گئے اس کو. اسی ایگزامپل میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ چرچ میں پرے کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس دفعہ چرچ میں پرے کر دیا تو یہ آپ لوگوں کا چرچ جو ہے یہ ماسک میں کنورٹ ہو جائے گا. So I don't want that to happen. Again, dating all the way back to the seminal moment, اتنا important moment. تو یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ شیخ بلال احسن ایک وہ گائیڈنگ لائٹ بن گئی پھر مسلمان لیڈرز کے لیے. ہمیں صلاح الدین ایوبی کے اندر بھی کے ٹائم میں بھی یہی کوالٹیز نظر آئیں, اور پھر کنسسٹنٹلی اب ہمارے لیے بھی اٹ از این ایبسولوٹ گائیڈنگ لائٹ کہ ہم نے بھی جب اپنا کوئی بزنس چلانا ہے, اپنے بزنس کو اسپریڈ کرنا ہے, کہیں آگے لے کے جانا ہے, کوئی ناٹ جسٹ بزنس, اگر ہم نے اپنی کوئی کیمپین چلانی ہے اپنے کسی بھی ایسے جگہ پہ جہاں پہ ہم ایز اے لیڈر لیڈ کر رہے ہیں کسی چیز کو, تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو انکلوسیوٹی ہے اور جو ٹالرنس ہے, ٹالرنس کا بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم شدت پسند بنتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شدت نہیں رکھتے تھے. یو آر ویری ٹالرنٹ, یو آر ویری اکوموڈیٹنگ, اور ہمیں بھی یہ چیز رکھنا ضروری ہے. اور شیخ بلال اس کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ کمیونٹیز کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے, انڈیویجولس کو, بٹ اوور آل ایز یونائٹیڈ فرنٹ پیپل گرو. ہم نے آج کی ایگزامپل میں بھی دیکھا ہے کہ جو ممالک ٹالرنس, انکلوسیوٹی پریکٹس کرتے ہیں, وہاں پہ ناٹ اونلی ڈو دی انڈیویجول کمیونٹیز تھرائیو بٹ اوور آل دا نیشنز تھرائیو. ان کا فائدہ ان کے لوکل ریزیڈنٹس کو بھی ہوتا ہے, کیونکہ ان کے سامنے بیسٹ ٹیلنٹس, بیسٹ ابیلٹیز اور کیریکٹر کے لوگ ان ممالک میں آتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن ممالک میں بہت کائنڈ آف ایکسکلوسیوٹی پریکٹس کی جاتی ہے, یا جیسے کہ آپ نے بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے بہت فار فیچنگ افیکٹس ہوتے ہیں, اور ہر ایریا پہ انڈیویجول سے لے کے پوری کی پوری نیشن تک اس کے فائدے محسوس ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے فریم ورک میں لیڈرشپ کی ایگزامپل سامنے آئی وہ تھی فیئرنیس اینڈ جسٹس کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریم ورک بنایا اور اس میں کہا گیا کہ جی نو بڈی وڈ ہیو اینی ایکسکلوسیوٹی, دا لا وڈ بی ایکول فار آل, ہر ایک کو لا اسی طرح ٹریٹ کرے گا, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے وہ قبیلے کا سردار ہو, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, کسی کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ طریقے کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. اب جب یہ کمیونٹی کے اندر ایک سینس آف جسٹس اور فیئرنیس آ گیا تو اس سے لوگوں کو اپنے اس سسٹم میں بہت زیادہ بلیف پیدا ہو گیا. اب لوگ اس سسٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اب وہ چاہتے تھے کہ یہ سسٹم قائم رہے.
کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اس سسٹم کے قائم رہنے سے ہمارے لیے انصاف ملنا آسان ہو گیا ہے. جو پہلے سرداروں کے لیے مختلف قوانین تھے، ہمارے لیے مختلف قوانین تھے، وہ اب ختم ہو گیا ہے. یہ سسٹم جب تک رہے گا ہم بھی اتنا ہی انصاف پا سکتے ہیں جتنا کہ کوئی انفلوئنشل بندہ پا سکتا ہے. یہ ایک اور بہت چیز ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی فریم ورک میں جس میں آپ کام کر رہے ہوں، وہاں پہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں ان کو یہ کمفرٹ ہونا چاہیے، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ فیئر ہوتی ہیں، جسٹ ہوتی ہیں اور ایٹ ایکول لیول ہوتی ہیں. اس میں کوئی فیورٹزم، نیپوٹزم نہیں ہوتی ہے. پھر ایک اور چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے پہلے بھی ٹچ کی، لیکن فرام اے لیڈر پرسپیکٹیو، لیڈر جو ہے وہ صرف ایکسٹرنل فیکٹرز کو کاؤنٹر نہیں کر رہا ہوتا. اس کو یہ بات سمجھ میں ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا کہ اگر آپس میں جو ہے وہ کانفلکٹ ہوگا، لوگ آپس میں فرکشن رکھیں گے، تو وہ باہر سے آنے والے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی ان کو توڑنا. تو جہاں آپ نے اس فریم ورک کے ذریعے ایکسٹرنل فورسز کو تو یہ میسج بھیج دیا کہ اب ہم ایک ہیں، وہاں پہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کا جو آپ نے میکنزم ڈیولپ کیا، وہ اس نے یہ بات انشور کر دی کہ اب جو ہے آپس میں کوئی لڑائیاں نہیں ہوں گی. اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ قبائل تھے. ان قبائل میں، اور میں نے پہلے ہسٹری بتائی، کوئی یہ نہیں تھا کہ 1-2 مہینے کی لڑائی تھی، ان کی صدیوں کی لڑائیاں تھیں آپس کی. تو ان کے لیے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور لڑنے کے لیے ان کو کوئی ریزن بھی نہیں چاہیے ہوتا تھا. سو اس پورے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے کہ بھائی اب یہ نہیں ہوگا کہ تم نے بس تلوار کے اوپر ایک دوسرے سے فیصلہ کرنا ہے. اگر کسی کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، یو آر ہیومنز، وی انڈرسٹینڈ ڈسپیوٹس ہوں گے، کم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ول ریزالو اٹ فار یو. اور سب اس بات پہ تیار بھی اس لیے ہو گئے کیونکہ ایوری بڈی ایکنالج کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، صحیح فیصلہ کریں گے. لاسٹ اینڈ ناٹ دا لیسٹ عمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ جو سمجھداری کا مظاہرہ کیا. پریگمیٹزم واز ایٹ اٹس پیک. یہ وہ وقت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کرتے کہ نہیں اب مسلمان حاوی ہو گئے ہیں، اسلام کا بول بالا ہوگا، جو اسلامک لا ہے وہ ہر ایک نے فالو کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ مشن آپ کا یہی ہے، ویژن یہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں کہ لوگوں کو ایک اللہ وحد لا شریک کی طرف لے کے آنا ہے. لیکن ابھی جو حکمت تھی وہ یہ ڈکٹیٹ کرتی تھی کہ اس کو لوگوں کے اوپر انفورس نہ کیا جائے. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، اپنے آپ کو سینٹرل پوزیشن آف آربیٹریشن میں لے آئے. اب لوگوں کا جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو معاشرہ ہے اس میں انصاف ہے، اس میں فیئرنیس ہے، اس میں ایکویلٹی ہے، اس میں غرباء کو سہولت ہے، تو لوگوں کے لیے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو گیا. یہ بہت پریگمیٹک پرسپیکٹو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت صحیح وقت پہ صحیح ڈیسیجن کر کے. اور یہ بھی ہر لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے کہ جوش ہر وقت نہیں ہوتا، ہوش کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے شیخ بلال احسن سے وہ لیڈرشپ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹ سیکھے جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے سیلینٹ فیچرز تھے. یعنی ہمارے پیغمبر نے ہمیں کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، دستور مدینہ سے کون کون سے وہ لیڈرشپ کے لیسن سکھائے. ویژن کریشن، اور اس ویژن کے ساتھ پھر کنسسٹنٹ رہنا ریگارڈلیس آف دا اپس اینڈ ڈاؤنس آف دی انوائرمنٹ. ٹالرنس، انکلوسیوٹی، پروٹیکشن آف رائٹس آف انڈیویجولز اینڈ مائنورٹیز. اس کے ساتھ فیوریٹزم یا نیپوٹزم کا نہ ہونا اور ایک ایکول پلینگ فیلڈ ہونا سب کے لیے. اور فائنلی کسی بھی آئیڈیا یا ایپلیکیشن آف دیٹ آئیڈیا میں پریکٹیکلٹی اور پریگمیٹزم ہونا کہ بیسڈ آن دا کرنٹ سچویشن وہ کون سے فیصلے ہیں جو آپ کو لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. جو ہماری یہ کانورسیشن سنیں گے ان کے لیے یہ بہت ابنڈنٹلی کلیئر، مطلب واضح ہو جائے گا کہ اس سے بہتر لیڈرشپ کی کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس آپ کو کہیں پوری ہسٹری میں نہیں نظر آئیں گے، جو کہ ناٹ اونلی ان لوگوں کو امپیکٹ کرتے ہیں جو کہ اس وقت اس انوائرمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں،
بٹ آنے والی صدیوں کے لیے اس کا امپیکٹ رہتا ہے۔ قیادت نبوی کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم دستور مدینہ کی اور پوائنٹس کو ڈیپ ڈائیو ڈسکس کریں گے اور اس انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں گے جس کے اندر مسلمز ناٹ اونلی اب سروائیو کر رہے تھے یثرب میں، بلکہ تھرائیو کرنا شروع کر رہے تھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم۔